أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم کو امن و سکون والی جگہ بنائی ہے، جبکہ اس کے آس پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اور اس شخص سے بڑا ظالم بھی کون ہو سکتا ہے جو حق کے آ جانے کے باوجود حق کو جھٹلائے؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت ہے یہ، اور سورۃ العنکبوت سے آخری آیات یعنی آیت نمبر 66، 67، 68 اور 69، 60 پر 7، 60 پر 8 اور 60 پر 9، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ مکہ کے اندر اس وقت نازل ہوئی جب اسلام بہت کمزور تھا، اور اس کے مقابلے میں جو مکہ کے مشرکین اور کفار تھے وہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو دبانے کے لیے، ان کو پسپا کرنے کے لیے اور اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، ہر ایک کا خالق و مالک اور رب ہے، اس کو چھوڑ کر کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر کو جھکاتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اپنی حاجت روائی کے لیے اپنی باتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور ہر اعتبار سے امیدیں انہی معبودوں سے لگا کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر انہی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن و سکون والی جگہ بنائی؟ حرم کا مطلب کعبہ، مکہ اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت سے، بلکہ اس سے پہلے سے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو وہاں پر، جب سے کعبہ کا وہاں پر تعمیر ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تب سے وہ جگہ حرم ہے، باعزت جگہ ہے۔ وہاں پہ کسی طرح کا کوئی غلط کام نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ مارنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی منع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ اے مکہ والو، تم جو آج ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے بتوں کی، لات کی، منات کی، عزا کی، ہبل کی اور اس جیسے بتوں کی جو تم عبادت کرنے لگے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا معبود ان کو سمجھنے لگے ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ان کو بھی شریک کرنے لگے ہو، تو میں تم کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس نے حرم کو امن و سکون والا بنایا، یعنی ایسا امن و سکون والا بنایا کہ وہاں پر تم لوگ بالکل امن و سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ رہتے ہو، کسی طرح کا کوئی حلہ فساد، کسی طرح کا کوئی غلاٹہ، کسی طرح کی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کو یعنی کعبہ کو اور مکہ کو جو حرم بنایا، اس کے حرم ہونے کی وجہ سے عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غلبہ بھی دیا، عزت بھی دیا۔ عرب کے تمام علاقے کے لوگ تم کو اپنا سردار مانتے ہیں اور ہر اعتبار سے تم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دور دراز سے رزق بھی تمہارے یہاں آتا ہے، جبکہ حرم کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک عرب بدو دوسرے عرب بدو کو مار دیتا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مار دیتا ہے، لوٹ کھسوٹ ہوتی رہتی ہے، ان کو اچک لیا جاتا ہے، کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اے مکہ والو، تمہاری جان و مال محفوظ ہے، اللہ نے حرم کو امن والا بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، تمہارے بتوں نے نہیں بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حرم کو ہی امن و سکون والا نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور یہ طریقہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو امن و سکون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے۔
اللہ نے قرآن کریم کے اندر دو جگہوں پر، ایک سورہ بقرہ میں اور دوسرا سورۃ الحج میں، اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو دوسرے سے روک کر کے نہیں رکھتا، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل کے اندر خواہش رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا صفایا کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روک کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو روک کر کے نہیں رکھتے تو پوری دنیا کے اندر فساد پھیل جاتا، سارے لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگتے، سارے لوگ ایک دوسرے کا مال و جان سب کچھ نقصان پہنچانے لگتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے روک کر کے نہیں رکھا ہوتا، امن و سکون کے ماحول کو قائم کر کے نہیں رکھا ہوتا تو پوری دنیا کے اندر فساد پھیل جاتا۔ یہ جو آرام کی روٹی کھا رہے ہیں کھا نہیں سکتے تھے، یہ جو پہن اوڑھ رہے ہیں اوڑھ نہیں سکتے تھے، اپنے گھروں کے اندر رات کو جو چین و سکون کی نیند سو رہے ہیں سو نہیں سکتے تھے، ہر چیز ختم ہو جاتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج کے اندر فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے روک کر کے نہیں رکھتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، اگر اللہ لوگوں کو روک کر کے نہیں رکھتا تو یہ مسجدیں دنیا میں نہیں رہتی، یہ گرجا گھر اور مندر جو ہے وہاں یہ دنیا میں نہیں رہتے۔ یہ مندر اگر قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ امن و سکون کا رستہ ہے جو اللہ نے دنیا کے اندر دکھایا ہے۔ یہ مسجد قائم ہے تو رب العالمین کے امن و سکون کے ماحول بنانے کی وجہ سے گرجے اور دوسرے عبادت خانے جو اس دنیا کے اندر ہیں جہاں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں قائم صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو امن و سکون والا بنایا ہے۔ اگر یہاں امن و سکون ختم ہو جائے تو ذرا تصور کیجئے ان وقتوں کو جن وقتوں میں کبھی کبھی فساد پھیل جاتا ہے۔ اس وقت انسان دن کو پریشان حال رہتا ہے اور راتوں کو جگ کر کے گزرتا ہے، کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے خود انسان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ان جگہوں پر جا کر کے لوگوں سے اس چیز کا تجربہ پوچھیے جہاں پہ امن و سکون نہیں ہے بلکہ فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے مکہ والوں کو کہا کہ اے مکہ والوں، اس حرم کو اور مکے کو جو ہم نے اس امن سکون کی جگہ بنائی ہے یہ ہم نے بنائی ہے، جس کی وجہ سے اس کے برکات کو تم ہزار سال سے حاصل کر رہے ہو، تم یہاں پر امن و سکون سے رہ رہے ہو، لوگوں کی طرف سے تمہارے پاس رزق پہنچ جاتا ہے۔ تم جب مکہ سے نکلتے ہو اپنے بزنس اور تجارت کے ٹرپ پہ سفر پہ نکلتے ہو تو عرب کے لوگ یہ مکہ والے ہیں ان کو کچھ نہیں کہو ایسا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو دوسرے انداز میں لإیلاف قریش کے اندر فرمایا، سورہ قریش جو اما پارہ کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی میں جو تم دو سفر کرتے ہو، گرمی میں شام کی طرف سفر کرتے ہو اور سردی میں یمن کی طرف سفر کرتے ہو بزنس کی غرض سے، تو تم جو جاتے ہو لوگ تم کو بالکل سمجھ گئے ہیں کہ یہ مکہ والے ہیں، ان کو بالکل سکون سے جانے دو، جبکہ مکہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا قبیلہ جب جاتا ہے تو ان کے ساتھ لوٹ مار ہوتا ہے، ان کے جان و مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت چھوڑ دو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جب تم بھوکے تھے تو اسی رب نے تم کو کھلایا، اور جب تم کو خوف تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ کو، اس کعبہ کو اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کو اللہ نے پرسکون بنا کر کے تم کو امن و سکون بخش دیا، لہذا اسی رب کی عبادت کرو۔ اگرچہ یہ بات خاص مکہ والوں کے لیے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آج ہم جو چین کی سانس لے رہے ہیں، سکون کی سانس لے رہے ہیں، یہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ آج جو ہم روزی کما رہے ہیں یہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ راتوں کو جو چین کی نیند سوتے ہیں بستروں پہ یہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، لہذا اس کو چھوڑ کر کے اپنے نفسوں کی، دوسرے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا کسی بھی اعتبار سے شکر گزاری نہیں ہوگا بلکہ یہ ناشکری ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن و سکون والا بنایا جبکہ دوسری جگہوں پر لوگوں کو اچک لیا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے ہم لوگ کتنے سکون سے رہ رہے ہیں، چند علاقے ہیں جہاں پر لوگ بالکل پریشان حال ہیں۔ اللہ نے فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لانے والے اور نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں؟ بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ نعمتوں پر شکر گزاری کرتے اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے آگے سر کو جھکا دیتے۔
اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو پھر سمجھایا، کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا ہے ویسا کہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بات ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس حق پہنچ جائے لیکن اس کے باوجود حق کا انکار کرے۔ دو مطلب ہے اس کا۔ پہلا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، جبرائیل امین ہمارے سامنے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو میرے دل پر نازل کرتے ہیں۔ اب اس کی دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا پھر جھوٹے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حق ہے اور یقینی طور پر حق ہے، تو اس حق کے آنے کے باوجود تم نے جس طرح سے حق کو جھٹلایا ہے تو تم کو جان لینا چاہیے کہ حق کو جھٹلانے والا سب سے بڑا ظالم ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا لوگوں تم کو اس کے بارے میں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لمع المحسنین، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اللہ پر ایمان لے آئے اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں بے خوف و خطر آگے بڑھتا چلا جائے۔ کل آگے کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان مصیبتوں کا حل کیسے نکلے گا اس کا اندازہ ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہذا ایک انسان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر اخلاص اور للہیت کو پیدا کر لے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ جو آدمی ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کے راستے میں جو بھی پریشانی آئے گی اللہ اس کا راستہ خود بخود نکالتا چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اور جو لوگ اللہ کے کلمے کو پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ بلند کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت اس کی دستگیری فرماتا رہتا ہے، اس کے لیے رستوں کو آسان کرتا رہتا ہے، اس کے لیے مدد و معاونت کو نازل کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوے پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔